اور اظہر صدیق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. میرے خیال میں ان کا تعارف کرانا تو غلط ہو جائے گا. میں ایک بہت چھوٹا سا جرنلسٹ ہوں, لیکن کوشش کرتا تھا کبھی کبھار ان سے کوئی نہ کوئی رائے لینے کی, لیکن آج قابو آ گئے میرے. سانو ڈیسیژن تو دسو کی آیا سانو, اور ٹیکنیکلی سمجھاؤ سانو جی عام آدمی نو سمجھ آ جائے گل دی. دیکھیں بنیادی طور پہ یا پنجابی جی بولنا یا اردو جی بول رہا ہوں, اردو چنگی بول رہی ہے. دیکھیں بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے, میں آج پاکستان تحریک انصاف کی آدھی جیت دیکھ رہا ہوں. آدھی کیوں؟ آدھی اس لیے کہ ابھی آدھا کام ہوا ہے, اور جب فائنل ہو جائے گا 3 چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ ہیں. ایک تو سپریم کورٹ نے بڑا زبردست ایک آج امپریشن بھی دیا ہے, آبزرویشن بھی ہے کہ وہ معاشی حالات سے سپریم کورٹ کے بہت پریشان ہیں, بہت ڈسٹرب ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں بڑا کنسرن ہے اس حوالے سے. وہ چاہتی ہیں کہ ملک میں اکنامک اسٹیبلٹی آئے, اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کے لیے کوئی فائنینشیل حالات ہیں, ملکی معاملات ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی تو فائنینشیل اسٹیبلٹی. دوسری بات جو بڑی واضح طور پر ہے, عدالت نے ایک بات کہہ دی ہے کہ اس ملک میں آئین پاکستان ہے, اس میں ڈکٹیٹرشپ کا کانسیپٹ ختم ہونا ہے. پارٹی لیڈر جو ہے وہ ڈکٹیٹر ہے, وہ ڈکٹیٹر کے بجائے پارلیمانی پارٹی کو مضبوط کرنا ہے جو ان سارے معاملات کو لے کر انفورس کرے. اور لگ یہی رہا ہے کہ میں ایک اسٹوڈنٹ کا, مجھے رانا صاحب مجھ سے کسی نے پوچھا, یہ بات ہے پہلی ہیئرنگ کے بعد, ساری ایم پی اے بیٹھی ہوئی تھی پی ٹی آئی کی, تو وہ کہہ دیا سسپینڈ ہونا چاہیے. میں کہا جی سسپینڈ نہیں ہونا بنتا, یہ میرے لفظ ہیں اس وقت بھی. میں نے کہا اس کی وجہ کیاس ہو جائے گا, پولیٹیکل انارکی ہو جائے گی. آج ڈیپٹی سپیکر کی جو رولنگ ہے نا, نہ ڈیپٹی سپیکر کے وکیل, نہ حکومت پنجاب, نہ پاکستان مسلم لیگ, حالانکہ تینوں ایک پیج پہ ہیں, میں پھر بتاتا چلوں, تینوں کے وکیل جو ہیں نا وہ یہ نواز شریف خاندان کے وکیل ہیں. ذہن میں رکھ لیں آپ سمجھ سکتے ہیں. عرفان قادر صاحب مریم نواز کو اپیلوں میں ڈیفینڈ کرتے ہیں. اب پہلی دفعہ آج میں نے دیکھا, ورنہ آپ کو پتہ ہے جو ہے نا, خاص طور پر دوست مزاری کے ہائی کورٹ میں پیش ہوتے رہا ہوں میں, ہائی کورٹ میں وکیل کو یار کرتے تھے. آج جو اگر وکیل کیا تو سب سے زیادہ پریشانی جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو نظر آ رہی ہے. اور آج جو ڈیفینڈ کرنا تھا کہ وہ ثابت کریں کہ پارلیمانی پارٹی اور پارٹی ہیڈ کے حوالے سے آپ کیا فرق ڈالیں گے. بادی نظر میں ججمنٹ وائلیٹ کیا ہے 17 مئی کا جو 63A کے حوالے سے آیا ہے, جس میں کہا تھا کہ پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن پہ عمل درآمد ہونا ہے, اور اگر ڈیفیکشن کا اطلاع کرنا ہے, ڈی سیٹ کرنا ہے, تو پھر آپ کو وہ پارٹی ہیڈ کرے گا. یعنی پارلیمانی پارٹی کا جو ڈیسیجن ہے وہ اطلاع کرنا ہے پارٹی ہیڈ نے. یہاں پارلیمانی پارٹی کا ڈیسیجن آ چکا تھا, اور پارٹی ہیڈ نے جو ہے وہ ڈیسیجن سے وائلیٹ کیا. وہ علیحدہ بات ہے, وہ ویٹو کر دیا ہے. 12 کی بار 10 کی 10 سیٹیں اس طرف آ چکی ہیں, اور پراما فشائی جو ہے 10 کی 10 سیٹیں اس طرف کیا بات, یعنی 10 کی 10 سیٹیں جو چودھری شجاعت سے تو نکل کے پارلیمانی پارٹی کے پاس آ چکی ہیں نا. تو پارلیمانی پارٹی نے ویٹو کر دیا ان کے اگینسٹ. اور آج پراما فشائی کا لفظ اگر کہیں بار بار کہ غیر قانونی ہے اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے خلاف ورزی ہے, میں تو اس میں توہین عدالت بھی دیکھ رہا ہوں. مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس میں توہین عدالت کے چانسز بھی ہیں, خاص طور پر دوست مزاری کے بارے میں. اور آنے والے دنوں میں کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید سپریم کورٹ اپنے اختیارات سے تجاوز کرتی ہے, ان کا ایک اپنا اوپینین ہے. لیکن میں بتاتا چلوں, میں اس دست کی سیاہی میں اتنا عرصہ ہو گیا ہے, عدالتوں کے علاوہ ریزورٹ کوئی نہیں ہے مبشر بھائی. یعنی آپ یہ بدماشیہ سے کیسے نپٹیں گے؟ یہ ان لوگوں سے آئے نا, آئیں آ کر کاغذ پہ لکھا اور نکل چلے گئے. انصاف آپ کو, یہ سسٹم آپ کو بڑا غصہ ہے. رانا ثناء اللہ کو بڑا غصہ ہے, بڑی باتیں کرتے رہے. میں بعد میں سنا تارڑ کو اپنا, پھر وہ پی ڈی ایم اور نون لیگ اب ساری ایک عجیب و غریب قیاس کی طرف جا رہے ہیں. ہماری مرضی کا بینچ بنائے, یہ ایشو نہیں ہے. ایک فیصلہ آ چکا ہے سپریم کورٹ کا, یا تو وہ نئی چیز لانی ہو, فیصلے کا آ چکا ہے سپریم کورٹ. یہ بھی عدالت نے کہا کہ وہ فیصلہ معطل نہیں ہے. آپ نے جو نظر ثانی میں باتیں کرنی ہیں نظر ثانی میں بیٹھ کر کریں, ہمارے سامنے وہ بات کریں جو آئین اور قانون کی ہے. اور آئین کو قانون کو اگر آپ سامنے رکھ کے دیکھیں تو وہ چیز بڑی وضاحت کے ساتھ سامنے آ چکی ہے کہ پارٹی ہیڈ, پارٹی لیڈر ہے, یعنی پارلیمانی پارٹی ہیڈ نے صرف ڈیفیکشن کے حوالے سے آگے آنا ہے. اور پراما فشائی جو ہے ویسے کنٹیمپٹ بھی ہو گئی ہے. آرٹیکل 4 اور 5 کی وائلیشن باغیوں پہ لگاتے رہے ہیں کہ صدر نے کی ہیں, یہاں اب ڈپٹی سپیکر پہ بنتی ہے.